میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، قابل صد تکریم و تعظیم سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ نحل کے 7ویں رکوع کی تفسیر اور 14ویں پارے کے مجموعی طور پر 13ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سورہ نحل ہے، آیت کا نمبر شمار ہے 51۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فایای فارہبون۔ اور اللہ نے فرما دیا، دو معبود نہ ٹھہراؤ، وہ تو ایک ہی معبود ہے، تو مجھ سے ہی ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مشرکین مکہ کی جو صورتحال ہے اس کو بیان فرمایا کہ بیت اللہ کے اندر ان لوگوں نے 360 جو بت تھے وہ نصب کر رکھے تھے، اور ہر بت کے ذمے کسی نہ کسی معاملے اور کسی نہ کسی امر کو منسوب کر رکھا تھا کہ یہ بت بارش برسانے کے کام آتا ہے، اور یہ ہواؤں کو چلانے کے سلسلے میں اس بت کا کردار اہم ہے، اور اولاد دینے کے حوالے سے اس بت کا کردار جو ہے وہ اہم ہے، اور یہ اس معاملے پر مامور ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جتنے جمیع امور ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہیں۔ رزق دینا، اولاد دینا، عزت دینا، شہرت دینا، انسان سے عزت کو سلب کر لینا، زندگی اور موت کا مالک، بارش چلانا، ہواؤں کا چلانا، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے ہے، بے امر الہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان امور کو اپنے ہاتھ میں ہی رکھا ہے۔ اپنی کمزوری کی بنا پر اس نے بتوں کو یہ امور نہیں سونپ رکھے، جیسا کہ مشرقین مکہ کا یہ خیال تھا کہ تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی کائنات چلانے پر قادر نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ہذہ الخرافات۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں بھی فرمایا، لم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ کا کوئی ولی نہیں ہے اس کی کمزوری کی بنا پر، کوئی ولی نہیں ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے کمزوری کی بنا پر۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو امور سپرد کیے، فالمدبرات امرا، وہ اللہ کے حکم سے اپنے امور کو سر انجام دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ ایک لمحے اور ایک ساتھ کے لیے ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ اللہ نے فرمایا یفعلون ما یؤمرون، یہ فرشتے کچھ نہیں کر سکتے مگر صرف وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے۔ تو نہ یہ بت رزق گھٹا سکتے ہیں، نہ کسی کو بیماری لگا سکتے ہیں، اور جو آج بھی ہندوؤں کے اندر یہ عقیدہ مروج آپ دیکھیں گے کہ یہ بت ہمارے خلاف اگر یہ چلے گئے، یا ہم نے ان کی پرستش کو چھوڑ دیا، یا ان پر نظر و نیاز اور نذرانوں میں کمی پیشی کی، تو یہ ہم سے ناراض ہو کر ہمیں نقصان دیں گے۔ تو بہت سے لوگوں کا یہی ذہن جو ہے آج بھی دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ مشرکین مکہ ان امور کو اپنے بتوں کے ساتھ خاص مان کر اور ان سے ڈرتے بھی تھے، ان سے نفع و نقصان کی امید بھی رکھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شرکیہ اوہامات کی تردید فرمائی کہ صرف عبادت اللہ ہی کی ہے، وہی اکیلا معبود ہے، اور دو معبود ماننا کفر ہے۔ کسی معاملے کے اندر بھی وہ تنہا ہے، وہی ہے جو پوری کائنات کے امور کو چلانے والا ہے۔ اور چہ جائے کہ تم سینکڑوں معبود مانو، 360 بت تو تم نے اللہ تعالیٰ کے گھر میں نصب کر رکھے ہیں، نفع نقصان ہو، اولاد کا معاملہ ہو، یہ سب اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا۔
افغیر اللہ تتقون، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور فرمانبرداری کا حق ہمیشہ اسی کے لیے ہے، تو کیا اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ یعنی زمین و آسمان میں جو چیز بھی موجود ہے وہ اللہ نے تخلیق فرمائی اور ان پر حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہی چلتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہی قبضہ قدرت میں ہے، اور اس معاملے میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور اسی نے ہر شے کو پیدا کیا، وہی رزق دینے والا ہے، اسی کے دستہ قدرت میں زندگی بھی ہے، موت بھی ہے، اور ہمیشہ کے لیے اطاعت و فرما برداری کا مستحق بھی وہی ہے، لائق عبادت بھی وہی ہے، معبود برحق بھی وہی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی پرستش کی جائے، نہ کہ وہ بت جن کو تم اپنے ہاتھوں سے گھڑ کر اور اپنے ہاتھوں سے ان کے چہرے اور بازو اور اعضاء بنا کر ان کی پرستش کر رہے ہو۔ یہ ما سوائے بیوقوفی کے اور کچھ نہیں ہے کہ جن کو تم خود بنا رہے ہو ان کو خدا سمجھتے ہو، اور وہ خدا جس نے تمہیں بنایا تم اس کے متعلق اپنے عقیدوں کے اندر تزلزل رکھتے ہو، تذبذب رکھتے ہو اور متغیر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کیا ارشاد فرمایا، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، اور تمہارے پاس جو نعمت ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو۔ اور تمہارے پاس جو نعمت ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، جبکہ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ عقل مند پر کیا لازم ہے، عقل مند پر لازم کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا شکر ادا نہ کرے، کیونکہ شکر جو ہوتا ہے یہ نعمت کا بدلہ ہے، اور جب تم پر ساری نعمتیں ہی اللہ کی طرف سے ہے تو شکر گزاری کا حقدار بھی وہی ہے، اسی کا شکر ادا کیا جائے۔ اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بدنوں میں جو عافیت ہے، صحت ہے، سلامتی ہے، والدین ہیں، اولاد ہے، تمہارا رزق ہے، یہ تمام تمہارا علم ہے، تمہارا فہم ہے، تمہاری آنکھوں میں بینائی کا جو نور ہے، کانوں میں سماعت کی جو طاقت ہے، زبان کو جو قوت گویائی ملی ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی مرضی سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں انعام دیا گیا، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس صحت کی قدر کرو، ان انعامات کی قدر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور یاد رکھیے اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم جتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ہی زیادہ نوازے گا۔ اگلی آیت ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پھر جب وہ تم سے برائی ٹال دیتا ہے تو تم اس وقت تم میں ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرے، تو کچھ فائدہ اٹھا لو تو ان قریب تم جان جاؤ گے۔ یہاں پر اصل میں جو بات ہے وہ مشرکین کے حوالے سے کی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کسی مصیبت سے نجات دیتا ہے تو تم پھر انہی شرکی افعال کے اندر مبتلا ہو جاتے ہو، جب مصیبت میں پھنستے ہو تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو پکارتے ہو، اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں اس بدنی بیماری سے یا تم کسی منجدھار کے اندر پھنسے ہو وہاں سے نکال دیتا ہے، مصیبت تم سے ٹال دیتا ہے، تو اپنی عبادات میں غیر اللہ کو یعنی بتوں کو اور ان تصوراتی چیزوں کو جن کو تم خدا سمجھتے ہو، ان مظاہر کائنات کو خدا سمجھنے لگتے ہو یا ان سے اپنی مرادیں مانگتے ہو۔ یہ کیا عجیب تقسیم ہے کہ مصیبت پڑے تو اللہ کو یاد کرو، اور جب مصیبت سے نکل جاؤ تو پھر اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے بتوں کے پرستش اور ان کی عبادت کے معاملات کے اندر ملوث ہو جاؤ۔ اگرچہ یہ اس آیت کا معنی اور مفہوم تو یہی ہے جو میں نے بیان کر دیا کہ مشکل میں اللہ کو یاد کر لیا اور جب مشکل گزر گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا۔ اگر دیکھا جائے تو آج کے دور میں عام مسلمان کی حالت بھی یہی ہے، مصیبت پڑی، گھر میں کوئی بیمار ہوا، قرض پڑ گیا تو وظائف، اذکار، گھر کے اندر سورہ یاسین کی کثرت، سورہ رحمان کی کثرت، وظائف، اذکار شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جب یہ مصیبت ٹل جاتی ہے اور اس مصیبت سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دیتا ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا عمومی طور پر وہ گھرانے جہاں پر نمازوں کا بھی رجحان نہیں ہے، وہ گھرانے جہاں پر قرأت قرآن کے متعلق آپ یقینی اور حتمی جانتے ہیں کہ یہاں پر کوئی نہیں پڑھتا، لیکن جب کوئی مصیبت آ گئی اور کسی نے تلقین کر دی کہ آپ اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ اللہ کیجئے تو اللہ اللہ شروع ہو جاتی ہے، اس مصیبت سے جیسے ہمیں چھٹکارا ملتا ہے ہماری زندگی اسی پرانی ڈگر پر چل پڑتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ بے عین ہی یہی حالت ہے عام مسلمان کی، جیسے ان مشرکین کی حالت تھی، مشکل میں پڑے اللہ کو یاد کر لیا، مشکل سے نکلے تو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ عام مسلمان بھی ایسا ہی ہے کہ مشکل پڑی، بھاگ دوڑ شروع ہو گئی
اور جب شفا مل گئی تو اس شفا کا صحرا اس طبیب کے سر پر چلا گیا، اور اس شفا دینے والے کی طرف ہم اس نسبت کو کر دیتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب نہ ہوتے تو ہمارا بندہ ہی مر جاتا، اس کو شفا نہ ملتی۔ یہ اگرچہ ہمارے ہاں یہ بات کہنا شرک سے تعبیر تو نہیں کی جا سکتی، لیکن ہمارے ہاں یہ ایک سوچ ضرور ہے کہ جب ہم کسی مصیبت میں پڑیں تو اللہ اللہ کریں، جب اللہ تعالیٰ ہم سے وہ مصیبت ٹال دے تو ہم اس مصیبت سے نکلنے کا جو ایک صحرا ہے وہ کسی اور شخص کے سر پر باندھ دیتے ہیں۔ کاش کہ ہمارے اندر یہی یقین اور توکل آ جائے کہ مشکل کا آنا بھی اللہ کی منشا سے ہے، مشکل کا جانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے اور مشیت سے ہے۔ تو اس بات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آج مسلمان اس اخلاقی انحطاط کا شکار ہیں، اس اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں۔ اگلی آیت وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور کافر ہماری دی ہوئی روزی میں سے انجانی چیزوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اے لوگو، تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو تم جھوٹ باندھتے تھے، وہ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں حالانکہ وہ پاک ہے، اپنے لیے وہ مانتے ہیں جو اپنا جی چاہتا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، کافر انجانی چیزوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ ہے کہ مشرکین فصلوں کے اندر جو فصل وہ بوتے تھے اور اپنی قربانیوں کے اندر جو جانوروں کی قربانیاں کرتے تھے ان میں سے بتوں کے لیے ایک خاص حصہ مقرر کر دیا جاتا تھا، اور یاد رکھیے کہ وہ بتوں سے اس حد تک ڈرتے اور خائف رہتے تھے کہ اگر ان بتوں کے حصے میں کسی قسم کی کوئی کمی ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو حصہ مقرر کرتے تھے اس حصے میں سے نکال کر ان بتوں کا حصہ پورا کیا جاتا تھا۔ وہ بتوں سے اس حد تک خائف رہتے تھے، اپنے بتوں سے اللہ سے بڑھ کر محبت کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس صورتحال کو بیان فرمایا کہ ان بتوں میں یہ اوصاف ہی نہیں، نہ نفع دے سکے نہ نقصان، تو ان سے ڈر کس بات کا؟ اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اے لوگو، تم سے اس بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو تم بتوں کو معبود اور تقرب کے لائق اور بت پرستی کو خدا کا حکم بتا کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، وہ اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ٹھہرا دیتے تھے، خود بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بلکہ سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک عجیب تقسیم ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 19 کی طرف اگر جائیے تو اللہ نے فرمایا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور کیا، اللہ کی عورتیں ٹھہرا دیا، اللہ کے بندے انہیں عورتیں تصور کر لیا۔ اور سورہ نجم آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے بیٹے اور اپنے لیے بیٹیاں رکھے گا۔ بیٹیوں کو تو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اور وہ جو تمہیں بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے وہ اپنے لیے بیٹیاں کیوں منتخب کرے گا؟ یہ ایک بہت زبردست عقلی استدلال ہے جس کا جواب ان لوگوں کے پاس نہیں، کہ اگر تم اپنے لیے بیٹی کو پسند نہیں کرتے تو پھر جو بیٹے اور بیٹیاں دینے پر قادر ہے وہ اپنے لیے بیٹیاں کیوں رکھے گا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس سے مشرکین عرب ورطہ حیرت میں پڑ گئے کہ اس بات کا جواب کیا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان پر ایک عقلی استدلال جو ہے وہ قائم فرمایا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ قَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹیاں ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کی تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے، وہ غصے سے بھرا ہوتا ہے، اس بشارت کی برائی کے سبب سب لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ خبردار، یہ کتنا ہی برا فیصلہ ہے۔ عرب معاشرے کا بیان ہے، یہاں پر اصل میں عربیوں کی ایک سوچ تھی اسلام آنے سے قبل دور جاہلیت کے اندر کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے آپ پر ایک بوجھ تصور کرتے تھے اور کسی کو داماد بنانے میں اپنے لیے آر محسوس کرتے تھے۔ ایک وجہ تو تفسیر روح المعانی نے یہ بیان فرمائی، دوسرا یہ تھا کہ اگر ہماری دشمن کے ساتھ جنگ ہوئی تو وہ ہماری بچیوں کو قیدی بنا لے گا، یہ ہمارے لیے انداز تحقیر ہے، یہ ہمارے لیے حقارت ہے کہ ہماری بچیاں دوسروں کے ہاں لونڈیاں بن کر رہیں، لہٰذا یہ وجہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ اور ایک وجہ تفسیر روح المعانی نے یہ بھی بیان فرمائی کہ عرب کے اندر ایک قبیلے کے ساتھ دوسرے قبیلے کی جنگ ہوئی تو دوسرے قبیلے نے ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی کو قیدی بنا لیا، وہ کافی عرصہ تک اپنے پاس قید میں رکھا، لیکن جب اس کا باپ اسے چھڑوانے کے لیے جب گیا تو اس لڑکی نے اپنے باپ کے ساتھ آنے سے انکار کر دیا۔
تو اس بات کو اس سردار نے اپنے لیے بڑا ہی باعث شرم سمجھا، اور اس کے بعد عرب کے اندر یہ رواج عام ہوا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جائے، بیٹیوں کو مار دیا جائے، پہاڑ سے چڑھ کر بیٹی کو زندہ نیچے پھینکا جاتا تھا، بیٹی یہاں تک کہ مر جائے، یا ایک گڑھا کھود کر اپنی بیٹی کو اس میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ ہے وہ اصل محرکات جو بیٹیوں کو دفن کرنے کے سلسلے میں ابتدائی وجوہات بنی۔ اب آتے ہیں کہ بیٹی کا اسلام میں مقام کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ جس شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہو وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے، اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو کیا ہی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے کہ بیٹی اور بیٹے میں فرق نہیں رکھنا چاہیے، ان دونوں کے ساتھ مساوی سلوک رکھنا چاہیے، محبت میں کمی پیشی نہیں کرنی چاہیے، اس کی اچھے انداز سے تربیت کرنی چاہیے، تو یہ ہمارے لیے یقیناً جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اگلی آیت، للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء وللہ المثل الاعلی وہو العزیز الحکیم، اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کا برا حال ہے، اور اللہ کی شان سب سے بلند اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے گھٹیا مثالیں مت بیان کرو، اللہ کی شان بہت عرفہ والا ہے، جب چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ٹھہرا دیتے ہو، جب چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کر دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان تمام امور سے پاک ہے، وہ زمانے گزرنے سے پاک ہے، وہ اس چیز سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، وہ اس چیز سے پاک ہے کہ اسے کسی نے جنا ہو، اس کی کوئی مثال نہیں اس کائنات کے اندر، وہ مثل اعلیٰ ہے، اس کے ساتھ کسی کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ٹھہرانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ کو منسوب کر کے بیان کرنا کہ اللہ نے ان جانوروں کو ہم پر حرام کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان بتوں کی پرستش کریں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، یہ تمام باتیں کذب پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب سے پاک ہے، اور ایسی بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی ضمناً سمجھ لیجئے، کوئی ایسی بات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی جو اس کے شان کے شایع نشان نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی شان میں کسی نقص اور کسی کمی کا سبب بنتی نظر آئے۔ تو لہٰذا ایک سوچ یہ بھی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، کیونکہ جھوٹ ایک شے ہے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو یہاں پر اس سوچ کا بھی رد کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شے سے پاک ہے جو زمانے کے اندر عیب کی طرح، عیب کی نام سے جانی جاتی ہو، عیب مشہور ہو، اللہ کی طرف کسی عیب کو منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جھوٹ ہو، وہ وعدہ خلافی ہو، وہ کوئی بات بھی ہو جو اللہ کے شایع نشان نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی شان میں نقص اور کمی کا سبب بنے، اس شے کو تحت قدرت شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہا